الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ سب سے پہلے محبان اہل بیت بلتستان کا نہایت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس نورانی محفل میں شرکت کا موقع فراہم کیا، اور ساتھ میں جن دو برادران کا نام نکلا ہے زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے، انہیں اور اس محبان اہل بیت اطہار کے اسٹرکچر میں جتنے افراد ہیں، چاہے وہ کارکن ہیں چاہے وہ ڈونر ہیں، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ مختصر دو چار باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد آخر میں جاتے ہوئے اعلان کروں گا۔ پیغمبر گرامی اسلام کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسرے انسان کو نفع پہنچائے۔ عزیزان ذوی الاحترام، دنیا میں ہم جتنے بھی عبادتیں کرتے ہیں، اعمال انجام دیتے ہیں، وہ سب کے سب اس لیے ہیں تاکہ قرب پروردگار حاصل ہو جائے، تاکہ تقرب الہی حاصل ہو اور خوشنودی خدا انسان کو نصیب ہو جائے۔ اگرچہ سجدوں میں، قیام میں، قعود میں، عبادتوں میں، تہجد میں، راز و نیاز میں بھی تقرب الہی ہے اور قرب پروردگار ہے، رضائے پروردگار ہے، لیکن میں ایک شارٹ کٹ نقطہ آپ کی خدمت میں فارمولہ پیش کر رہا ہوں کہ اس شارٹ کٹ فارمولے کے ذریعے آپ انتہائی مختصر وقت میں قرب پروردگار کو بھی حاصل کر پائیں گے اور رضائے خدا کو بھی حاصل کر سکیں گے۔ وہ شارٹ کٹ فارمولہ وہ ہے خدمت خلق ہے، انسانیت کی خدمت ہے، کار خیر ہے۔ ایک شخص پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا، آ کے کہا ہے فرزند عبداللہ، یا یوں کہیں عبداللہ کے بیٹے، مجھے ایک جملے میں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تفصیلات سننے، حلال حرام جائز ناجائز سارے سننے کی ٹائم نہیں ہے، مختصر جملے میں شارٹ کٹ انداز میں مجھے اسلام سمجھائے، اسلام کیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے قرآن مجید کے ایک آیت سنایا کہ کہا کہ اسلام کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے۔ کیا ہے وہ آیت مجیدہ؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرا برابر بھی خیر کرے، نیکی کرے، وہ مجسم ہو کے سامنے آئے گا، اور جو ذرا برابر بھی شر کرے، برائی کرے، وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا اس نے کہا کفانی کفانی، وہ جو بندہ خدا آیا تھا اس نے کہا کفانی کفانی، کافی ہے، کافی ہو گیا، اس سے آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چلے گئے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اصحاب سے کہا جاء جہولا وذهب فقیہا، جاہل بن کے آیا تھا اور فقیہ بن کے چلا گیا۔ ایک آیت نے اس کے اندر تبدیلی، تحول اور تغیر ایجاد کر دیا۔ تو عزیزوں، اس آیت مجیدہ میں بھی جس چیز کا ذکر ہوا وہ خیر ہے۔ خیر اگر کریں، نیکی اگر کریں تو یقینی بات ہے کہ خداوند متعال انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے وہی نیکی کافی ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اصحاب کے درمیان کہا کہ فلان صحابہ جنتی ہے۔ اصحاب تو بہت سارے تھے پیغمبر کے پاس، لیکن ایک صحابہ کو بطور خاص اشارہ کر کے فرمایا یہ جنتی ہے۔ سارے اصحاب کے اندر ایک
سسپینشن پیدا ہو گیا، تجسس پیدا ہو گیا، یار یہ صحابہ کیوں جنتی ہے؟ زبان رسالت اور زبان نبوت سے جس کی جنتی کی بشارت آ جائے تو اس کی کیا ہی بات ہے۔ تجسس پیدا ہو گیا۔ انہی اصحاب میں سے ایک صحابہ پورا بستر سمیت اٹھا کے اس جنتی صحابہ کے گھر 3 دن مہمان بن کے چلا گیا، فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اس کے اندر وہ کون سی ایکسٹرا آرڈینری عمل ہے، غیر معمولی عمل ہے جس کی وجہ سے یہ جنتی ہو گیا، اور پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس غیر معمولی، اس ایکسٹرا آرڈینری عمل کی جانکاری کے لیے ایک صحابہ مہمان بن کے 3 دن اسی گھر میں رہا۔ وہ دیکھتا رہا، اس کے سارے جو ہے دن رات صبح شام کے افعال اعمال کو دیکھتے رہے، کوئی غیر معمولی عمل نظر نہیں ہے، وہی نمازیں، وہی عبادتیں، وہی تلاوت قرآن ہے۔ لیکن انہی 3 راتوں میں سے ایک رات اس نے دیکھا کہ یہ بندے خدا جاگتا ہے، اور اپنے گھر میں کچھ اسباب سامان رکھے ہوئے تھے بورے میں، کھانے پینے کی چیزیں، اسے اٹھا کے لے کے گیا، کسی کے گھر دروازے پر دستک دی اور ادھر تھما کے واپس آ گیا تو اس مہمان صحابہ نے میزبان صحابہ کو پکڑا اور کہا، ہاں ہونا، مجھے اب پتہ چل گیا تم کیوں جنتی ہے۔ جنتی ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم خدمت خلق کرتے ہیں۔ بندگان خدا کی خدمت جو ہے انسان کو وہ جنتی بنا دیتا ہے۔ پھر ایک سادہ سا پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہوں گا۔ انسان جو ہے وہ انس سے نکلا ہے، انس یعنی وہی محبت جس انسان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ انس نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، محبت نہ ہو، وہ کیسا انسان ہے؟ خود کا کھانا، خود پینا، خود آسائش اور سہولیات سے مزین آراستہ ہونا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ یہ انسانیت کا کمال اور معراج انسانیت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان سے تھوڑا سا اوپر اعلیٰ ترین مرتبے پر چلا جائے، بلند مرتبے پر فائز ہو جائے، تو انسانیت کا معراج یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ خدا نے آپ کو انسانیت کے اعلیٰ ترین مدارج پہ فائز کر دیا ہے۔ لہٰذا عزیزان ذوی الاحترام، بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان تو انسان ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی خدمت کرے تو خدا اس کو اعلیٰ ترین منصب پہ فائز پہنچا ہی دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی جانور کی، کسی حقیر ترین حیوان کی بھی اگر مدد کرے، اگر ایک حیوان کی بھی خدمت کرے، خداوند متعال اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کو بھی اجر عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا سعادت مند ہے وہ شخص، وہ افراد جنہیں خدمت خلق اور خدمت انسانیت کرنے کا خداوند متعال کی ذات نے موقع فراہم کی ہے۔ عزیزو، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ انسان جو ہے عبادتیں کرتا ہے تو اس کو عبادتوں کی وجہ سے جنت ملتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عبادتیں جب رضائے خدا اور خوشنودی پروردگار کے لیے کرے تو جنت ملتی ہے، لیکن خدا کب ملتا ہے؟ جب خدمت خلق کرے، جب انسانیت کی خدمت کرے۔ خدمت میں خدا پوشیدہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا تک پہنچ جائیں تو اس وقت ہمیں انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جنت تو ہمیں جو ہے عبادت اور بندگی سے مل جاتا ہے۔ لہذا عزیزان ذوی الاحترام، قرآن مجید میں بس مختصر کر دیا، میں نے زحمت تمام کر دی۔ یہ اپنا افتخار جمیل صاحب کھانسنا شروع کی ہے، شاید ٹائم طولانی ہو گئی ہے تو میں مختصر کروں گا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ اور ان کے اہلیہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ مدین سے اپنی اہلیہ کو لے کر مصر جا رہے تھے۔ صحرا ہے، تاریکی ہے، سردی ہے، راستے کی دشواریاں اپنی جگہ پر، اور پیدل چلنا اپنی جگہ پر، ساری سختیاں ہیں، اور اس عالم میں راہ بھی بھٹک گیا۔ صحرا میں کبھی ادھر کبھی ادھر چلتے رہے، تاریکی اور سردی کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی گئی۔
اسی عالم میں، اسی دورانیے میں حضرت موسیٰ کی اہلیہ نے فرمائی کہ یا موسیٰ، مجھے بچے کی پیدائش کا آثار نمودار ہو رہا ہے، یہ اور بڑی مشکل ہے، یہ مشکلوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب اس عالم میں جناب موسیٰ پریشان ہیں، کیا کریں؟ رات ہے، سردی ہے، صحرا ہے، کیا کریں؟ ایک بندے خدا کی خدمت کا وقت آن پہنچا ہے۔ جناب موسیٰ تھی جہاں پر وہ اہلیہ تھی، زوجہ تھی، وہاں پر ایک انسان ہونے کے اعتبار سے خدمت کا جذبہ اور مدد اور ہمدردی کرنے کا جذبہ بھی حضرت موسیٰ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ تب جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، سردی سے بچنے کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوا۔ اچانک موسیٰ کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اوپر آگ روشن ہے۔ جناب موسیٰ نے اہلیہ سے فرمایا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں آپ کی آسائش کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی پریشانیوں کی دوری کے لیے جا کے اس پہاڑی سے آگ لے کے آؤں گا تاکہ آپ کی خدمت ہو جائے۔ ایک بندے خدا کی خدمت، اس کو ذہن میں رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام زوجہ کو چھوڑ کے اس پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی پہاڑ کے دامن میں جناب موسیٰ وارد ہو گئے، آواز آ گئی کہ انی انا ربک، یا موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خدا ہوں، فاخلع علیک، اپنے جوتے اتار دیں، نالین اتارے، انک بالواد المقدس طویٰ، یا موسیٰ آپ کوئی معمولی جگہ پہ نہیں پہنچے ہیں، مقدس ارض مقدس طویٰ میں آپ وارد ہو چکے ہیں، میں تیرا رب ہوں۔ وہ موسیٰ جو خدمت کے خاطر آگ لینے کے لیے گئے تھے، خدا نے اسے نبوت عطا کر کے بھیج دیا۔ لہذا اگر ہمارے اندر خدمت کا وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے خدا ہمیں ولی پروردگار بنائے گا، ہمیں اولیاء الہی کے صف میں شامل کرے گا۔ لہذا خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے۔ لہذا عزیزان باتمکین، یہ جو ہے خدمت کا جذبہ بہت باکمال ہے۔ جناب افتخار جمیل صاحب محبان اہل بیت کے تمام اراکین، تمام ڈونرز جو ہے انتہائی جو ہے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، یعنی بہت نیک کام، بہت زبردست آیات و روایت کی روشنی میں خدمت خلق کرنے جا رہے ہیں۔ عام خدمت کسی بشر کی کرے تو اتنا جو میں نے مقامات عطا کی مقام ہے، تو اب یہ حضرات جو ہے عزاداران حضرت سید الشہداء کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا مقام اور بھی بلند ہے۔ اس سلسلے میں بیان ہے کہ جو شخص عزاداران حسین کی خدمت کرتا ہے گویا وہ خود قبر حسین کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ خداوند متعال عزاداروں کی، زائرین کی خدمت کرنے والے افراد کو اپنے روزے کی، حسین کے روزے کی زیارت کرنے کا اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے۔